مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبہ سننے کی طرف جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، بلکہ جمعہ کی تیاری و جمعہ کے لیے جانے میں رکاوٹ ہر شے ہی چھوڑ دو، خواہ وہ نیکی کی دعوت دینا ہی ہو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جمعہ جیسی عظیم عبادت و سعادت کے لیے تھوڑی دیر کام کاج موقوف کر دینے میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس آیت سے نماز جمعہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق چند باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبے سے متصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو، اور ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے۔ نمبر 3، اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ نمبر 4، اس آیت میں بہتری سے مراد لغوی بہتری ہے، یعنی دنیاوی کاروبار سے نماز جمعہ اور خطبہ وغیرہ بہتر ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حاضری واجب نہ ہو، صرف مستحب ہو۔ شرعی حکم: جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ
اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، یا علم حاصل کرنے، مریض کی عیادت کرنے یا ان جیسے دیگر کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو، اور نماز کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کرنا منع نہیں، ممانعت صرف جمعے کے لیے ہے، البتہ جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا اور عصر سے مغرب قبولیت دعا کا وقت ہے، تو کام کاج کی بجائے عبادت میں مشغولی بہت بہتر ہے۔ نمبر 2، جمعہ تو نماز اور ذکر الہی کی بہت اعلیٰ صورت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر حال میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آ پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اس کی طرف چل دیے، حتیٰ کہ 12 آدمیوں کے سوا مسجد میں کوئی بھی باقی نہ بچا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب، جب انہوں نے کسی تجارت کے بارے میں جانا یا کھیل کے بارے میں سنا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کے خطبے کی حالت میں منبر پر کھڑا چھوڑ گئے، آپ ان سے فرما دیں جو نماز کا اجر و ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت و سعادت ہے، جو در حقیقت اللہ تعالی کے پاس ہے، وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور چونکہ اللہ تعالی بہترین روزی دینے والا ہے اس لیے تم اسی کی طرف چلو اور اسی سے رزق طلب کرو۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت بہت تنگی اور مہنگائی کا دور تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس خیال سے چلے گئے تھے کہ کہیں اجناس ختم نہ ہو جائیں۔ نیز اس آیت کے نزول سے پہلے اس طرح کے فعل سے کہیں منع بھی نہیں کیا گیا تھا، تو حکم کے نزول سے پہلے ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی کہ ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا ان کے اس فعل پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، اس سے ثابت ہوا کہ خطیب کو کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف
کرم
بن جائے اور حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو جاتے ہیں میں بھی مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا ایک بار پھر کرم شہر انام ہو ایک بار پھر کرم شہر انام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو میرے آقا پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا پھر سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں اب اذن دے دو آقا ہم سب کو حاضری کا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو پھر چومتا ہوا میں چلوں
قدموں پہ عطار کی نثار ہو رو تیرے قدموں پہ سگے عطار کی نثار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسان دوسرے انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں میل جول رکھتا ہے، سلام دعا رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے۔ ہر انسان کو کہیں نہ کہیں دوسرے انسان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے لیے انسان رشتہ داروں کا بھی سہارا لیتا ہے اور انسان دوست بھی بناتا ہے۔ دوستی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ دوست ایسا کہ جو ہمیں ہماری آخرت کو سنوارنے والا بنے، ایسا دوست بنایا جائے۔ ایسے دوست اجتناب کرنے کا حکم ہے کہ جو دوست اپنی بھی آخرت برباد کرے اور دوسرے کی بھی آخرت کو برباد کرے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دوست کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو کبھی دوست ایسا ہوتا ہے کہ جو بندے کو معاذ اللہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، نام ہے اس کا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا کافر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بھری باتیں سنتا، انہیں پسند کرتا۔ البتہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک دن اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر پہ دعوت پہ بلایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تک تم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے میں تمہارے گھر کا کھانا
نہیں، ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے بظاہر کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا اور واپس تشریف لے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط کی دوستی تھی ابی بن خلف کے ساتھ۔ ابی بن خلف یہ مکہ مکرمہ کا بڑا ظالم کافر تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ عقبہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے گھر میں دعوت کی، کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر، تو اس کی کفر کی جو رگ تھی، کافر کی رگ پھڑکنے لگی۔ اس نے عقبہ کو اکسایا اور کہا میری تمہارے ساتھ دوستی تھی، اور اب اس دوستی کو بچانے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدتمیزی کے ساتھ پیش آؤ۔ اس نے کلمہ بظاہر پڑھ لیا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ اب عقبہ بن ابی معیط کے پاس صرف اس کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ وہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونا تھا، دونوں جہانوں کی بھلائیاں ملنی تھیں، مگر افسوس کہ اس نے دوسرے راستے کا جو ایک کفر کا راستہ تھا، جہنم میں جانے والا راستہ تھا، اس نے عقبہ بن ابی معیط نے کافر کی دوستی کو معاذ اللہ پسند کیا۔ یہ بدبخت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں آیا اور سخت گستاخیاں کی، والعیاذ باللہ۔ پارہ 19 سورہ فرقان کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا، کسی کو فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو جب بہت زیادہ حسرت ہوتی ہے، کیوں دانت چباتا ہے اور انگلیاں چباتا ہے، دانت کو پیستا ہے، جب انسان کو بہت غصہ آئے یا حسرت اور شرمندگی ندامت ہو، پھر بندہ اس کیفیت میں جاتا ہے، اپنے دانتوں کو پیستا ہے، اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے۔ روز قیامت عقبہ بن ابی معیط کی یہی حالت ہوگی، اللہ اکبر۔ یہ حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اپنایا ہوتا، کاش ان کی پیروی میں جنت اور نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، عقبہ بن ابی معیط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت بری باتیں سنا کرتا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، اللہ اکبر، لیکن غلط دوستی نے اسے پھر سے جہنم کی طرف دھکیلا۔ اور اب ہم اپنے متعلق پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور کر لیں، ہماری دوستی کن کے ساتھ ہے؟ ایسے افراد کے ساتھ جو جنت میں لے کر جانے والے ہیں، یا معاذ اللہ ایسے افراد کہ جو جہنم کی راہ کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے دوستوں کے ساتھ، اچھے ماحول، دینی ماحول کے ساتھ رہنا اور اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براءتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی
ہم کتابوں سے تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہ صحبت کا اثر اور وہ ماحول کا اثر لینے کے لیے ہم یہاں آئے. میں بائی پروفیشن ٹیچر بھی ہوں. میں آج صبح کلاس میں اسپیشلی درس دے کے آیا ہوں. اہمیت بتائیے, اصل میں ہمیں جو ہے نا اجاگر کرنا ہے اپنی جو یوتھ ہے, اسپیشلی چھوٹے بچوں پہ کام کرنا ہے, انہیں اس رات کی قدر بتانی ہے. میں جو آیا اور بابا جی کی جو باتیں سنے مستفید ہو گیا. جو وقت گزرے ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ ہو کے ضائع ہو مجھ سے. ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ اس بڑی رات مبارک رات میں ہم فیضان مدینہ آئے اور کچھ علم سیکھنے آئے ہیں. انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جو بات فیضان مدینہ میں وہ کسی میں بھی نہیں ہے, دل کو سکون ملتا ہے. اٹریکشن ہے بڑی. دعوت اسلامی ایک بہت اچھا ادارہ ہے. آج بڑی رات ہے, اس کی نسبت سے ہم یہاں پر آئے ہیں. ہم کچھ سیکھنے آئے ہیں تاکہ ہم سیکھ کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں, دعوت آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. شب برات کی جو ساتھ ہوتی ہے وہ بخشش کے لیے, توبہ کے لیے, یہ بہت ضروری ہے. انسان کو جو ہے نا توبہ کرنی چاہیے آج کی رات. میں ابھی مدنی چینل دیکھ کے ہی آ رہا ہوں, وہاں پر میں یہ بیانات سن رہا تھا تو ایک شوق جذبہ پیدا ہوا کہ قریب سے جاؤں, اس محفل میں بیٹھوں تاکہ اجتماعی دعا ہو, ذکر اذکار ہو, دل کو سکون ملے. یہاں پر آنے کا یہ فائدہ ہے کہ نوافل کی سعادت ملتی ہے. ایک سنت بھی انسان اگر اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیتا ہے نا تو زندگی سنور جاتی ہے. تو ادھر سیکھنے سکھانے کو بہت کچھ ملتا ہے الحمدللہ. اور ان کی صحبت کیا ہی ملتی ہے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو خود بخود ایک نیکی کرنے کا جذبہ ملتا ہے. آپ دیکھیں نا, ابھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو باہر ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوں گے, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوں گے, گناہ کے کام کر رہے ہوں گے. اس سے بہتر یہاں اللہ کی راہ میں گزاریں تو ثواب ہی ثواب ہے نا. سب سے جو خاص بات جو مجھے لگتی ہے وہ ایک اللہ کے ولی کی زیارت ہے یہاں پر, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم اللہ. الحمدللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں مدنی مذاکرے میں حاضر ہوتا رہوں اور میں دوسروں کو بھی دعوت دیتا رہتا ہوں. نماز پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, اس میں ہی ہے جو بھی ہے. خوف خدا جتنا نصیب ہو اس بندے کو وہ کامیاب ہے. بالکل اس نوجوانوں کو جو اتنا تربیت کی جاتی ہے دینی ماحول میں, وہ یہی ملتا ہے ہمیں. امیر اہل سنت کے بارے میں بس یہ کہیں گے کہ انہوں نے لاکھ جوانوں کی جوانیاں جو ہے نا ان کو سدھار دی ہے. جو لوگ گھروں میں گزار رہا ہے, بزنس میں گزار رہا ہے, کہیں اور گزار رہا ہے, یقین جانو فیضان مدینہ چڑھ کر اس طرح کا اچھے جگہ, اس طرح کا مستفید ہونے کا جگہ ہمیں نہیں مل پاتا. پورے سال ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں, صلاۃ و تسبیح کی برکت سے ہمارے اللہ گناہ معاف کر دے اور ہمیں دوبارہ زندگی میں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے دے. ایک اچھا ذہن بنتا ہے ماشاءاللہ. امیر اہل سنت, ان کی تربیت, ان کی سوچ, لوگوں کی اصلاح کرنا, ہم ان سے بڑے متاثر ہیں. لوگوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے, نماز قائم کرنی چاہیے اور جو ہے صلہ رحمی کرنی چاہیے. بس اچھا ہی سیکھنے کو ملتا ہے, یہاں سے اچھا ہی کچھ لے کے جاتے ہیں. دنیا جو ہے نا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہو, رسول کی جو ہے نا اطاعت کرو. انہی محفلوں میں آئے, گھروں میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب میں بھی بیٹھ سکتا تھا, میں بھی آیا ہوں وہاں سے ڈیوٹی کر کے, میں چلو تھکا ہوا ہوں, بیٹھ جاؤں گھر پہ, اچھا مدنی چینل پہ دیکھ لیتا ہوں. نہیں, ایک سائن آتا ہے, ہمیں اپنے اور اپنے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور اسی وجہ سے آتے ہیں. اور یہی بات سیکھنے کے لیے ہم آتے ہیں کہ ہم اصلاح خود کریں اور ہم لوگوں کی بھی اصلاح کریں. اپورچونٹی ہے یہ ہمارے پاس, دعوت اسلامی کے ساتھ ہم اٹیچڈ ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے ماحول کو جوائن کر لیں, اور اسی میں یہ ہمارے لیے جو ہے نا کامیابی ہے. رمضان میں اگر اللہ مجھے موقع دے تو میں اپنے پورے رمضان کا جو وقت ہے میں یہاں پہ گزار دوں. امام اہل سنت کا ایک بہت زبردست شعر ہے. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیاں. احد جی جی یہ مدینہ منورہ کا ایک پہاڑ ہے, ہائے ہائے ہائے, جو کہ جنتی پہاڑ ہے. اللہ 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 اللہ. اور وقار بھی سب سمجھتے ہیں کہ قدر و منزلت, ایڑیاں بھی سب سمجھتی ہیں کہ ٹھوکر بھی سمجھتے ہیں کہ مارنا. تو اس پہ جو ہے نا وہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک ایڑیاں ہیں نا, جی جی, اس قدر عظمت و جلال لگتی ہیں کہ ان کی ایک ٹھوکر سے احد کا جو ہلنا جو ہے نا, احد کا جو زلزلہ ہے نا ختم ہو جاتا ہے اور وہ بالکل ٹھہر جاتا ہے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ کے ساتھ ایک بار جو ہے نا وہ احد شریف پر تشریف لے گئے. صحیح. حضرت ابوبکر صدیق تھے, حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی, بترتیب جو وہ تینوں خلیفہ ساتھ تھے. اب جب آپ علیہ السلام اس پہاڑ پر تشریف لے گئے احد شریف پر, تو وہ ہلنے لگا, وہ مسرت سے ہلنے لگا, خوشی کے مارے ہلنے لگا. اللہ اللہ. تو آپ علیہ السلام نے اس سے ٹھوکر مار کر فرمایا, اے احد ٹھہر جا,
کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک شرح میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اللہ کریم کے جو مقبول بندے ہیں وہ ساری خلقت یعنی شجر و حجر سب کے جو نا وہ محبوب ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں۔ شجر سے مراد درخت، درخت، ہاں، پتھر، پہاڑ سب کے وہ محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو ہمارے آقا کرتے ہیں نا، ہمارے محبوب ہمارے حبیب کہتے ہیں نا، ہمارے آقا ہمارے آقا، تو یہ ہمارے تو آقا ہیں ہی۔ جی جی۔ پہاڑ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ درخت بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذرا اختیار مصطفیٰ ہے، بے شک۔ کہ ایک جنا طاقت مصطفیٰ یہاں کہیں گے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرف طاقت ہے، جی جی جی، اور ایک طرف یہ کہ احد پہاڑ کی محبت ہے کہ یہ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ساکن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جو احد پہاڑ پتھر ہو کے محبت کرے تو جنتی ہو جائے، بالکل، تو اگر امتی ہو کر کوئی محبت کرے تو کیوں جنتی نہ ہو؟ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کریم ہمیں اس محبت پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، کہ یہی محبت ہے نبی کی محبت جو کہ جنت میں لے کے جائے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی، پل صراط سے گزارے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے دل میں چونکہ محبت نہیں، محبت رسول نہیں، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہ کوئی لاکھ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے حبیب کو نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ سر کچھ بھی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیجئے، زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو افطار وغیرہ مسجد میں نہیں کی جا سکتی، البتہ اب نیت کر لیجئے، نہیں کیے تو، اور اب بے شک افطار وغیرہ بھی کر لیجئے۔ تام مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ 1446 ہجری کے شعبان شریف کی آج 17ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 17۔ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ، اڑتا نہیں
भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और मेरा ये सवाल है कि जो बैंक डेबिट कार्ड्स हमें देता है उसमें हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे रेस्टोरेंट्स पे कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं हमें, और एयरपोर्ट्स पे जैसे जो है वो लाउंचेस फ्री में जो है वो होते हैं कि जो उन डेबिट कार्ड्स पे हम अवेल कर सकें। तो मुझे इसके बारे में ये शरई रहनुमाई चाहिए कि इन कार्ड्स को इस तरीके से यूज़ करना, इसमें कोई शरई कबात तो नहीं है, इसको यूज़ कर सकते हैं? अपने कर्ज से नफा उठाना इसी को सूद कहते हैं, और यहाँ सूद की सूरतें मौजूद है, तो इसलिए ऐसा करना जायज़ नहीं है। उमूमी तौर पर यही होता है कि इस तरह के जो कार्ड्स वगैरह के ज़रिए सहूलत होती है वो बैंक की तरफ से ही होती है, और वो वही है जो आपने इरशाद फरमाई है। अलबत्ता बाज़ मकामात ऐसे होते हैं कि जहाँ कोई रेस्टोरेंट वगैरह ये ख़ुद इस तरह की जो है वो पेशकश करते हैं कि अगर फ़लाँ कार्ड के ज़रिए आपने ख़रीदारी की तो हमारी तरफ से डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर ऐसे मकामात हैं तो फिर ऐसी जगह पर जो ख़रीदारी है वो उस कार्ड के ज़रिए से करना जायज़ हो जाएगा, वरना अगर सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं बैंक की तरफ से तो फिर इस सूरत में इस कार्ड को इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद हारून है। मेरा एक ये सवाल था कि हमारे पास कोई कस्टमर आए तो उन्होंने जो हमें ऑर्डर के मुताबिक माल लिखवाया है वो अगर हम पूरा कर देते हैं, उसके अंदर कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो गए हमारे पास, तो उसकी जगह हम कोई उसी नेमो बदल में हम कोई दूसरा डिज़ाइन वगैरह उसको डाल दें, तो उसके लिए क्या शरई रहनुमाई होगी? धोखे की सूरत है, यानी इसकी इजाज़त नहीं होगी। आपने जो चीज़ डाली है अब वो सामने वाले को पसंद आए या ना आए, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो जिसको देते हैं उससे उसका बाज़ औक़ात राब्ता भी नहीं हो पाता, बैरून मुल्क से बाज़ औक़ात इस तरह के मामलात बन जाते हैं, तो और मुश्किल के अंदर बंदा आ जाता है। तो इस तरह बग़ैर पूछे उसको चेंज करने की इजाज़त नहीं है। अगर आपके पास वो आर्टिकल ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह कोई और आप डालना चाहते हैं तो उससे राब्ता करें, उससे राब्ता करने के बाद ही उसको चेंज करें। पूछी गई सूरत के मुताबिक यानी कि यह है कि ऐसा करना जायज़ नहीं है। मेरा नाम नदीम अतारी है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि वज़ू के लिए पानी ख़रीदा गया, वज़ू कर लिया गया, पानी वाली बोतल में पानी बच गया, क्या उस पानी को खड़े होकर पीने की सूरत में सवाब मिलेगा? बराए करम रहनुमाई फरमा दें। वज़ू का बचा हुआ पानी किसी लोटे में या बर्तन में वज़ू किया है, अब वो बच गया तो उसको खड़े होकर पानी पीना मुस्तहब है, और सवाब की नीयत से अगर अमल करते हैं मुस्तहब पर तो सवाब भी मिलेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। वसीम शहजाद हैं, ये सवाल कर रहे हैं, मर्द के लिए चांदी की अंगूठी पर सोने की पॉलिश कराकर इस्तेमाल करना कैसा है, और क्या मर्द चांदी की अंगूठी में डायमंड लगाकर इस्तेमाल कर सकता है? मुलम्मा जायज़ तो है ना। हाँ, चांदी की अंगूठी पर सोने का पानी चढ़ाकर पहनना मर्द के लिए जायज़ है, ताहम उलमा सुलहा और वो लोग ना पहने पेशवा तरह के कि जिनसे लोग दलील पकड़ते हैं, वरना ये देखते ही बोलेंगे अरे मौलाना ने सोना पहन लिया, सोने की अंगूठी पहन ली। तो इसलिए अवाम को भी तो बच्चे तो हरज क्या है, इससे गलत फहमी फैलेगी, तो ना पहने बच्चे इससे। ताम अगर कोई मर्द पहनता है तो उसको गुनाहगार नहीं कहेंगे। और डायमंड तो जरूरी है, जबकि अंगूठी चांदी का वजन जो उस अंगूठी के, मर्द की अंगूठी की बात है कि
4.5 माशे से कम हो, उसमें तो एक नग होना जरूरी है। डायमंड भी लगा सकते हैं, तो डायमंड का वजन की कोई कैद नहीं है, और एक ही लगा सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं लगा सकते। औरत के लिए कोई कैद नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अभी जो डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के हवाले से बात हुई है, तो बैंक वाली जो सूरत है उसमें भी उलमा का अब कसीर इख्तिलाफ है। अगर तो मशरूत तौर पर होता है तो मुतनी कंडीशंस हैं उसके अंदर लगी हुई कि ये इस पर ये सहूलत देंगे, तो ये जायज़ नहीं है। अगर वो अनकंडीशन हो, मशरूत ना हो वो, तो फिर इस सूरत में भी अक्सर उलमा इसी पर हैं कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जबकि वो फैसिलिटी हुकूमत की बैंक की तरफ से दी गई हो। अगरचे कि बाज़ उलमा इस पर कलाम करते हुए इजाज़त देते हैं, लेकिन यहाँ सूद का मामला है, आफियत इसी के अंदर है कि फिर इसको इस्तेमाल ना किया जाए। ये हमारा जवाब बाकी रखना है या नहीं रखना है? इस्तेमाल किया, इसको शामिल कर दें, निकाल लेते हैं ये तो। हाँ, इस सवाल का जवाब जो दिया था ना कार्ड का, इसको एडिट कर दें और इस जवाब को काफ़ी ना समझे, बल्कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू करें इंशाअल्लाह उल करीम। खुज़ैमा सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मीरपुर ख़ास से इनका सवाल मौसूल हुआ है, क्या जुमा की भी कज़ा होती है? अगर किसी शख्स का जुमा निकल जाए तो अब वो क्या करे? जुम्मे की नमाज शहर में, पूरे शहर में कहीं भी अगर ना मिली, अगर मिलती है तो मुकीम के लिए तो ये फ़र्ज है कि उसको वहाँ अदा करे, और अगर कहीं भी नहीं मिल रही तो नहीं मिली तो अब इस सूरत में जोर पड़े बगैर जमाअत के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं मदीने में हूँ और मस्जिद नबवी में हूँ। पूछना ये था, जैसे खाना काबा में तवाफ के दौरान अगर नमाज पढ़ रहे हो कोई, तो उनके आगे से गुजरा जा सकता है या नहीं, एक ये पूछना था। दूसरा, नमाजी के आगे से गुजरने के पूरे हरम में इजाज़त है, क्योंकि रश बहुत होता है दोनों हरमैन में, और बाकी हरमैन की मसाजिद जो है दीगर, वहाँ पर भी नमाजी के आगे से गुजरा जा सकता है या नहीं? प्लीज़ शेख बताइएगा, आखिर दुरुस्त क्या है? दुरुस्त ये है कि तवाफ के दौरान नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं, नहीं जो तवाफ कर रहा है वो नमाजी के आगे से गुजर सकता है। और आखिरी इस्तिलाम कर लिया जब उसने 7 फेरे पूरे करके, अब समझो बिल्कुल करीब उससे कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है, अब उसके आगे से नहीं गुजर सकता, क्योंकि अब वो तवाफ में नहीं है, अब तो उसको बाहर जाना है या कहीं भी आगे पीछे होना है। ये मसला ज़हन में रखे। अच्छा, अब चूंकि मस्जिद करीमैन दोनों मस्जिदें, हरम शरीफ मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ, ये अब मस्जिद कबीर के हुक्म में, मस्जिद कबीर मैदान के हुक्म में होती है। हुक्म में यानी मसले में ये होते हैं, इसका क्या हुक्म है, इस बात का क्या हुक्म है। इसमें कभी मैं सोचता हूँ कि लोग समझ तो इसमें पता नहीं ये ऑर्डर क्यों कर रहे हैं। मैं हुक्म की जगह मसला, मैं कोशिश करता हूँ इसको लफ्ज मसला यहाँ बोलूँ, कि बात एक ही मसला एक कॉमन लफ्ज है जो हर एक समझता है। तो इसका मसला ये कि जहाँ इसकी सजदा करता है नमाज, जब मस्जिद कबीर है जो मैदान के हुक्म में, तो जहाँ वो नमाज पढ़ने वाला जिसकी जगह नजर पड़ती है सजदे की, सजदा गाह, तो वो सजदा गाह से लेकर मजीद 2 सफ़ों तक, मजीद 2 सफ़ों तक ये इसके बाद से गुजर सकता है। ये मस्जिद कबीर की बात है, इसके अंदर से करीब से नहीं गुजर सकता। यहाँ भी कि समझोगे भाई वो मस्जिद, लोग इसका बिल्कुल परवाह नहीं करते। जब ये मस्जिद कबीर नहीं थी तो
उस वक्त भी लोग तो गुजरते थे। इसके अलावा दुनिया में दीगर मकामात पर भी इतना लोगों का रुझान नहीं है रुकने का, गुजर जाते थे, देखिए मैंने। अलबत्ता यहाँ पाकिस्तान में इससे बचते हुए लोगों को देखा है, तो बचना चाहिए, जायज नहीं है, गुनाह है नमाजी के आगे से गुजरना। और जो दीगर मस्जिदें हैं वहाँ हरमैन तैयबैन में, मक्के मदीने में, वो तो सब छोटी छोटी मस्जिदें हैं, मस्जिद कबीर के हुक्म में नहीं है। अब फैज़ान मदीना बहुत बड़ी है, तो कराची में भाई मेमन मस्जिद, बोल्टन मार्केट बहुत बड़ी है, तो ये हिसाब हम जिसको छोटी बड़ी कहें वो बड़ी नहीं होती, उलमा जिसको बड़ी तस्लीम करें। इसका कि ये बहुत मुश्किल है इसको तय करना कि ये मस्जिद कबीर यानी मैदान के मसले में ये मस्जिद है या नहीं, या मैदान का मसला बनेगा नहीं मस्जिद का, तो ये सिर्फ उलमा तय करेंगे। और एक आम आलिम उठकर कह दे तो ये भी नहीं मानी जाएगी, मुफ्तियान किराम होते हैं, ये मिलकर वो तय करेंगे। तो ये बड़े अरसे से मतलब ये मसला था, इसके बावजूद मस्जिद करीमैन को बाज उलमा ने इसको मस्जिद कबीर कहा, लेकिन दूसरे उलमा इख्तलाफ करते थे, मुझे पता ही है। फिर अब तकरीबन इत्तेफाक नजर आ रहा है कि ये मस्जिद कबीर, इसको मान लिया है। मस्जिद कबीर माने बड़ी मस्जिद। बाकी छोटी मस्जिदों में जैसे फैज़ान मदीना, ये छोटी मस्जिद है मसले के एतबार से, तो अब आखिरी सफ में कोई नमाज पढ़ रहा है और यहाँ किबले की तरफ से भी कोई यूं गुजरे के बहुत दूर है, नमाजी नहीं गुजर सकता, गुजरेगा गुनाहगार होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रिजवान अत्तारी हैदराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि सजदे में ज़मीन की सख्ती महसूस होना ज़रूरी है, तो इस ज़मीन की सख्ती सिर्फ पेशानी और नाक की हड्डी के लिए ज़रूरी है या दीगर अज़ा के लिए भी ज़रूरी है? इसी तरह सजदा तिलावत जब हम करते हैं तो जब दो सजदे या दो से ज़्यादा सजदे हम करते हैं तो इन दो सजदों के दरमियान भी क्या एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना वाजिब है? और करम जवाब इरशाद फरमा दें, मेरे लिए और मेरी आल के लिए, मेरे वालिदैन के लिए वे साहब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। कई हफ्ते को भी ये सवाल हुआ था, सख्ती महसूस होने का मेरा ख्याल है। तो पेशानी के लिए तो है कि जमीन की सजदा इस तरह करे कि जमीन की सख्ती महसूस हो, और सजदे में पेशानी इस तरह रखे, और नाक की हड्डी जमीन पर लगना लिखा, सख्ती का तस्करा तो मैंने नहीं पढ़ा, नाक की हड्डी लगे। अच्छा, हड्डी में ये कि जैसे कि बाद लोग यहाँ जोर लगाते रहते हैं और जख्मी कर देते हैं, जिनको पता चलता है ना मसला, अमल का शौक होता है, तो इसलिए इसको दबाएंगे ना तो हड्डी लग जाएगी। और ये हिस्सा, खैर ये भी हिस्सा लगा है तो हड्डी तो है, लेकिन ये बिला वजह का तकल्लुफ है, और नमाज में फिर वो खुशू रहना मुश्किल है कि ये लगनी चाहिए, ये लगनी चाहिए, तो ये नहीं, बल्कि ये इसको दबाना है। अब वो जहां सी जोन सी हड्डी लग जाए वो लग जाएगी। नोक, सिर्फ नोक लगा दी तो सजदे में वाजिब तर्क हो जाएगा। मैं दबाना है, ये हिस्सा जो है ना नोक के पास वाला हिस्सा, नोक तो ये है ना, बाद में सिर्फ नोक लगा लेते हैं, खाली नोक लगाने से गुजारा नहीं है, वाजिब छूटेगा। अब वो फिर उसके ज़िमनी मसाइल हैं कि जैसे कि पार्क में घास पर नमाज पढ़ी या गदेले पे नमाज पढ़ी, तो उसमें तो इतना दबाना होगा पेशानी को कि अब दबाएगा तो नहीं दबेगी, ताकत भर दबाना होगा कि अब दबाएगा तो नहीं दबेगी, तो सजदा होगा। और अगर इतना नहीं दबाया और दबाने की गुंजाइश बाकी थी कि दबाव इतना तो दबती मजीद, तो सजदा नहीं होगा, और सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। कारपेट बाज जगह बिछाते हैं और उसके नीचे फोम होते हैं, तो वहां ये कैफियत होती है कि इसको बहुत दबाना पड़ता है, इतना दबाना पड़ेगा कि अब दबाएगा तो नहीं दबेगी। अगर इससे
इतना नहीं दबाया तो फिर ये क्या सजदा नहीं होगा। तो ऐसे कारपेट मस्जिद में ना बिछा जाए, वो कारपेट के साथ बंदा बस कुश्ती करता रहे, नमाज का खुशू तो रहेगा नहीं, सजदे में दिल नहीं लगेगा। इमाम वाला है तो जोर लगाएगा तो इमामा फिर आ जाएगा नीचे, तो बड़ा मतलब है ना कि हरज वाली सूरत बन जाती है। लेकिन चूंकि लोगों को पता नहीं है, अब मालदार लोग होते हैं, पैसे बहुत होते हैं डाले का, तो फुला मस्जिद में यार बड़ी बड़ी मस्जिद है ये, बल्कि ये भी खुद क्या डालते होंगे, लोग कांटेक्ट करते होंगे कमेटियां, हाजी साहब करके उससे 5-15 लाख रुपए निकालवा लेते होंगे और ये नमाज वो तकलीफ में डाल देते होंगे, ये इस तरह की चीजें बिछा कर। अच्छा, नमाजी भी तकलीफ में नहीं आता, नमाजी को मजा आता होगा, लेकिन जो कोई लाखों में कोई तो मसला जानता होगा तो वो तकलीफ में आ जाता होगा, वो फिर मस्जिद बदल देता होगा। वहाँ नमाज जैसे मैं हूँ ना 100 मस्जिदें बदल कर भी उस मस्जिद में जाऊंगा कि जहाँ कारपेट अगर हो भी तो कड़क हो, कि सजदा हो सके, तो इससे कुश्ती कौन करे। एक मिसाल में दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तो दावत इस्लामी के पहले से ही मसाइल पता है और इन मतलब काफी बहुत, तो पहले शायद या तो लोगों के पास पैसा कम था या क्या था, इस तरह के कारपेट मस्जिद में होते नहीं थे, या अपने क्राइटेरिया समझो कि लिमिटेड था तो इसलिए पता नहीं चलता होगा। हाँ, हरम शरीफ में और वहाँ बाज मस्जिदों में कारपेट देखे इस तरह के, या जो मालदार मुल्क होते हैं उनमें बस वो मसाइल नमाज के हकाम लोगों को पता बहुत कम है। मसाजिद के कारपेट लेने वालों की अगर इस मामले में तरबियत हो जाए ना, क्योंकि कारपेट जैसे आपने कहा ना पहले की और आज में, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से, मशीनें चेंज होने की वजह से और जिस तरह के इस वक्त जो सूरत हाल बनती है तो हर चीज़ में एक जिद्दत लाई जाती है, तो फिर कारपेट को भी बड़ा ही उसको लेकर चला जाता है। तो यूँ फिर एक जैसे जूतों में हर चीज़ में एक जिद्दत पैदा हो रही होती है, नई नई मशीनें आती हैं। तो अगर मसाजिद में कारपेट बिछा, जैसे यहाँ आलमी मदी मकर फैज़ान मदीना में जो हमने कारपेट बिछाया था, मुझे याद है कि तकरीबन 2 से 4 दफ़ा या चंद मरतबा वो कारपेट आपके पास लाते थे, आप उस पर सज्जा करके बताते थे, फिर उसको चेंज करते थे। तो ये सब कुछ कराने के बाद फिर ये फैज़ान मदीना के कारपेट फाइनल हुआ। तो ये इस पर हमने फिर मशवरे भी किए थे आपस में, अराकीन शूरा के मशवरे हुए थे। जब अमीर सुन्नत अज खुद चेक करके कारपेट ओके कर रहे हैं फैज़ान मदीना का, तो हमें तो इससे बढ़कर ये काम करना चाहिए। और ख़ुद अपनी मसाजिद में कम अज़ कम आलमी मदी हमारे जो मदनी मराकिज़ हैं, फैज़ान मदीना हैं, खुद्दामुल मसाजिद के ज़रिए जो माशाअल्लाह हम कहते हैं कि रोज़ की 2 मसाजिद की हमारी एवरेज है, तो ये मसाजिद दावत इस्लामी बना रही है। तो अगर साल भर के हम 600-700 मसाजिद बनाने में या इस तरह की कोई तरकीब बनाने में अल्लाह की रहमत से कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वहाँ के मामला तो इंतज़ाम के लिए भी ज़ाहिर बात हम इनको दरख्वास्त करेंगे तो हमको मना थोड़ी करेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो जो साउंड सिस्टम हो, कारपेट हो, इस तरह की जो भी चीज़ें, तो मैंने ये सिर्फ आपकी तरगीब के लिए अर्ज़ की देखने सुनने वालों के लिए कि हम जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना का जो कारपेट देखते हैं ना, ये मदनी मरकज़ में बचने से पहले चंद मरतबा इसके मुख्तलिफ मॉडल या इसके मुख्तलिफ आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, इसके मुख्तलिफ आर्टिकल्स सम्मिलित के ऊपर लाए गए और आपने बाकायदा मना किया, रिजेक्ट किया। फिर नक्शो निगार वाले लाए जाते तो आपने कहा इसमें भी नमाजी की तवज्जो बटेगी, तो ये इसका थोड़ा सा इसको और सख्त लाइए। तो करा कर फिर एक कारपेट फाइनल हुआ और ये अब आप फैज़ान मदीना में देख रहे हैं। अब इतना करे कौन? अच्छा, फिर मसाइल का मालूम होते हैं मुश्किल ये कि आप बोलोगे भाई दावत इस्लामी की मसाजिद, तो जहाँ जहाँ मसाजिद बन रही है सब क्या? जी हाँ, सबके लिए नहीं, मैंने ये अर्ज़ की कि जो हमारा हम हमारे अंदर नहीं कर पा रहे, तो हम हमारे अंदर करें, फिर दीगर तमाम मसाजिद के अंदर इन तमाम मदनी फूलों को देखा जाए ताकि नमाजियों की नमाजों का हुआ है। बाबा पिछले दिनों भी कहीं जाना होता था तो वही होता था कि फिर वो जगह बदलनी पड़ती थी, कारपेट इतने मोटे कारपेट, और बाहर मुल्कों में ज़्यादा क्योंकि वो सर्दी की वजह से नीचे भी हीटिंग लगाते हैं, ऊपर मोटे कारपेट लगाते हैं ताकि नमाजियों को पाँव पे सर्दी ना लगे। सज्दा होवे ना होवे इसका नहीं पता होता, लेकिन पाँव पे सर्दी नहीं लगनी चाहिए इसका पता होता है। फिर ये कि यहाँ जो आपने जिसे बताया कि मैंने भाई चंद बार रिजेक्ट किया, तो क्या और जगह भी ये कामयाब होगा तरीका? वह चल तू ही नमाजी है क्या, पहले ले लो कारपेट, एक तो तुमको पता है और तुम मुझसे गले पड़ते हो, इसको बदली करो।
مسئلہ یہ نہیں ہوئے گا. مسئلہ تو آپ نے بیان فرما دیا نا حضور. اب یہ کہ مسجد کا کوئی کام کرنا ہے تو مسجد کی کمیٹی, مسجد کی انتظامیہ یا مسجد کی مجلس کو ان احکامات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش تو کرنی ہے. کم از کم کچھ نہیں تو مسجد کے امام صاحب کو خدمت کا موقع دے دیں کہ امام صاحب, پھر امام صاحب کی تربیت ہو جائے. امام صاحب کو ہی پتہ ہوا نا, امام صاحب کے خود کے آگے کے 4 مصلے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک مدینے کے پاک کا, ایک مکہ پاک کا, ایک بغداد کا, پھر ایک بریلی شریف سے بھی آیا تھا. تو یوں 4 مصلوں پر امام صاحب نماز پڑھیں گے کہ چاروں کا فیضان لینا ہے. تو پھر یہ سب بات کریں گے تو بات بنے گی اور پہنچائیں گے تو بات بنے گی. تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا لے کر چلا کہ یہ چونکہ مساجد کا مسئلہ ہے, نماز کا مسئلہ ہے, فرض کی ادائیگی کا مسئلہ, یہ کوئی ایسا جرنل پرابلم نہیں ہے, یہ فرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے اور سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ہم سب کو سیریس ہونا چاہیے. میں تو جب تک وہ زمین پر سجدہ ہوتا تھا نا, میں اب تو کر نہیں پاتا نا, میں بغیر کچھ بچھائے ہی نماز پڑھتا تھا. معمول میرا یہی تھا. اب بہت سخت سردی ہے, اس کی وجہ سے کچھ بچھانا پڑ گیا, یا نزلہ لگ گیا ہے اس کی وجہ سے بچھا دی, کوئی اپنی چادر بچھا لی, یا مطلب کہیں مسجد میں گئے وہاں بچھا ہوا ہے تو وہ تو ظاہر ہٹا نہیں سکتے. تو اس طرح باقی اپنے طور پر جہاں میرا اختیار ہوتا ہے, جیسے کبھی آدمی گھر میں پڑھتا ہے, کبھی ایسی مسجد میں پہنچے کہ جہاں مطلب یہ بچھا ہوا بھی ہے اور نئی بچھی ہوئی جگہ بھی ہے تو وہاں پڑھ لی. لیکن یہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ایک جگہ باہر ملک میں اسی طرح کوئی خالی جگہ دیکھ کر ہم نے مسجد کے کارپیٹ خوبصورت چھوڑ کے نماز پڑھی, تو کوئی آگے صاحب اور کلام فرمانے لگے کہ تم لوگ کو اس پہ نماز پڑھتے ہیں خالی فرش پہ. 2 جواب اس کو نہیں, پتہ نہیں ہے بیچاروں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بات کو تھوڑا پورا کرو. یہ جو ذاتی دلچسپی لینا ہے نا مسجد کے معاملے میں, اس کو مہربانی کر کے تمام عاشقان رسول اس کو نوٹس کریں کہ جہاں جہاں ہمارے مطلب اختیارات ہیں یا جہاں ہماری ذمہ داری ہے, اور شرعن ذمہ داری صرف والنٹیرلی یا رضاکارانہ آپ نے کہا کہ میں خدمت کرتا ہوں, تنخواہ نہیں لیتا, لیکن جو ذمہ داری آپ نے وقف کے ادارے کی قبول فرما لی ہے تو اب آپ پر اس کی پوری ذمہ داری آتی ہے کہ وہاں پر تمام چیزوں کا جن کی شریعت نے ہمیں پابندی دی ہے اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں نوٹس کرنا چاہیے, چاہے لائٹوں کا مسئلہ ہو, کارپیٹ کا مسئلہ ہو, وضو خانے ہو, پانی کے مسئلے ہوں, جو بھی ہو, ذمہ داران, نگران اور جتنے بھی عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں, ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی کے مختلف عنوانات پر اور ہمارے جو واسطے پڑھتے ہیں اس پر ہماری تربیت کی جاتی ہے. لیکن بس ہم ساتھ ساتھ ایک سوال ہم نے سنا سرچ کر دیتا ہوں. یہ معاف کیجیے, ایک مسئلہ پہلے کچھ جو بیان ہوا نا نمازی کے آگے سے گزرنے کا, جی مسجد کبیر کا, جی مسجد اس میں کبیر تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے. تو وہ جواب تو ایڈٹ کرنا پڑے گا. اس کی جگہ نماز کے احکام, مکتب المدینہ کتاب ہے نماز کے احکام, پیج نمبر 116 سے 117. میدان اور بڑی مسجد میں نمازی کے قدم سے موضع سجود تک گزرنا ناجائز ہے. موضع سجود یعنی سجدوں کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر جمائے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے. اس کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں. یا یہ اس کا مزید آگے لکھا ہے, موضع سجود کا فاصلہ اندازاً قدم سے لے کر, کھڑے ہوئے قدم ہے نا, قدم سے لے کر 3 گز تک ہے. لہذا میدان میں نمازی کے قدم کے 3 گز کے بعد سے گزرنے میں حرج نہیں. مکان اور چھوٹی مسجد میں نمازی کے آگے اگر سترا یعنی آڑ نہ ہو تو قدم سے دیوار قبلہ تک کہیں سے گزرنا
جائز نہیں. تو یہ مسئلہ ضروری ہے, مطلب اس میں بھول ہو گئی ہے جو پہلے بیان کیا تھا, تو اس کی بالکل یعنی اس کو پورا نکال کر سوال کے ساتھ جواب میں یہ ایڈجسٹ کر دیں انشاءاللہ الکریم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور کہ ایک لفظ ہے حضور محتاط فی الدین اور ایک لفظ ہے احساس ذمہ داری. ان دونوں کو اگر ہم یکجا کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے بیان کریں گے کہ ایک شخص میں یہ دونوں خصوصیت کیسے آ جائیں کہ وہ محتاط فی الدین بھی ہو جائے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو, اور وہ جس کام کو دیکھے اول تو دیکھی اندیکھی نہ کرے, دیکھے اور اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یار میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو روکوں, میں اس کو منع کروں, میں اس کو بدل دوں, میں اس کے جو اہل ہے یا جس کا ذمہ دار اس کو میں کہوں یوں ہی نہ چلا جاؤں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے وغیرہ وغیرہ. یہ طبیعت یہ کیسے بندے کے اندر پیدا ہو جائے؟ اب محتاط فی الدین میں دین میں احتیاط کرنے والا. اب جیسے بعض لوگ تو بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے یار پتہ نہیں ہے, تو مفتی صاحب سے پوچھ لیا, یا حاضر ہو گئے معلوم کر دیا, یا کتاب دیکھی نکال لیا, اچھا یہ مسئلہ یوں ہے. اور اب رہا یہ کہ وہ احساس ذمہ داری ہے تو کر الگ ہے, اس کا تعلق محتاط فی الدین سے ہر صورت میں نہیں ہے. لیکن اب اگر کسی کی جیسے مسجد کا متولی ہے وہ محتاط فی الدین ہونا ہی چاہیے. اب وہ اس مطلب چلتا پھرتا پرزا ہوگا, یار سب چلتی ہے یار, اب مولانا کیا سمجھے یار, ہماری زندگی گزر گئی مسجد کی خدمت کرتے کرتے, ہم تو یوں ہی کرتے ہیں. تو یہ نہ چلے, بلکہ اس کے لیے تو اور بھی بہت شرائط ہیں. وقف کے مسائل بھی جانتا ہو, اب الف کا با جانتا نہ ہو وقف کے مسائل میں, وقف کے مسائل یہ کیا ہوتا ہے, تو ایسا شخص بھی نہ چلے. تو بہرحال ہیں اس کے مسائل ہیں کہ جو بھی کام کرتے ہیں کپڑے بھی پہننا سیکھے تو آیا نا یار, نوٹ گننا سیکھے تو آیا نا, ہر کام سیکھنے سے آتا ہے. تو یہ کام مسجد سنبھالنا وغیرہ یہ بھی ظاہر سیکھنے سے ہی آئے گا. خود بخود کیسے القاء ہو جائے گا, خود بخود کیسے آ جائے گا سب کچھ. مطالعہ کریں گے, علماء سے پوچھیں گے, مفتی صاحبان سے پوچھیں گے, اور پوچھ کر آدمی مطلب اور پڑھ کے اور سیکھتا ہے. پیارے صاحب میں آپ کو چند مثالیں دوں, ایک دو مثالیں دیتا ہوں شاید اور مزید واضح ہو جائے. اب ہم میرے سنگ کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں, اب مسجد ہے یا یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہاں مسجد ہے, مسجد سے متعلق جگہیں ہیں, فنائے مسجد ہے, اسٹوڈیو ہے, یہ ساری جگہیں, یہاں پورا ایک مدنی مرکز بنا ہوا ہے, اوپر نیچے آگے پیچھے. اب کہیں کوئی چیز بچھی ہوئی ہے, بارش ہو رہا ہے, بارش ہو گئی ہے, پانی ہے, اب کوئی بچھا ہوا ہے اس کے لیے, اب فوراً پاؤں رکھتے وقت ایک خیال آئے گا کہ یار یہ نماز کی دری ہے یا کیا ہے, یہ صف تھی یا کیا